بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج 12 فروری 2021 بروز جمعہ المبارک، اور آج کی اسپیشل ویڈیو میں ہم آپ کو دبئی یو کی تازہ ترین نیوز اپڈیٹ سے آگاہی فراہم کرنے والے ہیں۔ اس لیے تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کو آپ نے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کرنا ہے، اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دینا ہے مزید اس طرح کی نیو اپڈیٹس جاننے کے لیے۔ تو نمبر 1 پر آپ کو ایک اہم ترین خبر سے آگاہی فراہم کریں کہ اس وقت اجمان نے تقریبات پر پابندی عائد کر دی، شادیوں جنازوں میں گنجائش بھی محدود کر دی۔ اس بار میں آپ کو کیا کیا جان لینے کی ضرورت ہوگی اس کی تفصیلات بھی شیئر کر دی گئی ہے کہ اس وقت اجمان نے جمعرات کے روز فوری طور پر امارات میں کووڈ-19 پابندیوں کو سخت کرنے کے فیصلوں کا اعلان جاری کیا تھا، اور اس بار میں نئے حفاظتی اقدامات کے تحت میوزک کنسٹرکشن اور پروگراموں پر پابندی بھی عائد کر دی گئی تھی۔ اس بار میں شادیوں اور جنازوں میں شرکت کرنے والوں کی تعداد کے بارے میں بھی ایک نیا سرکولر جاری کیا گیا، اور اس بار میں حکام نے یہ نوٹس لیا کہ زیادہ سے زیادہ 10 فیملی کے افراد شادیوں میں شریک ہو سکتے ہیں، جبکہ زیادہ سے زیادہ 20 ہی سوگوار جنازوں میں جانے کی اب اجازت ہوگی۔ اس سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ پچھلی ہدایات کے مطابق امارات میں ہونے والی شادیوں میں 50 شرکاء کو جانے کی اجازت تھی، جو کہ اب کم کر دی گئی ہے نیو کووڈ-19 کے تناؤ کو دیکھتے ہوئے۔ اس بارے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ سینما گھر، فٹنس سینٹر، جموں، پارکس اور ہوٹلز کے ساحلوں کو بھی آپریٹنگ گنجائش کو 50% تک کم کرنے کی ہدایت جاری کر دی گئی کہ 50% کے ساتھ ہی وہ اب کام کریں گے۔ اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ جن دیگر اقدامات کا اعلان کیا گیا ہے ان میں آدھی رات تک تمام کھانے پینے اور کیفوں کی بندش بھی شامل ہے، جن کی خلاف ورزی کرنے والوں کو سخت سزائیں بھی دی جائیں گی اور جرمانے بھی لگائے جائیں گے۔ تو یہ کچھ تازہ ترین نیو اپڈیٹ تھیں جو کہ اجمان نے اس حوالے سے تازہ ترین طور پر کرونا وائرس کے اجتماع کے پیش نظر جاری کر دی تھیں۔ اس کے بعد نمبر 2 پر موسم کے حوالے سے آپ کو کچھ تازہ ترین نیو اپڈیٹ جو ہے وہ جاری کرتے ہیں کہ اس وقت متعدد امارات کی موسم کا ایک الرٹ بھی جاری کر دیا گیا، جس میں اگلے 5 دن تک شدید دھند بھی پڑنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اس بارے میں دی جانے والی مکمل تفصیلات سے آپ لوگوں کو آگاہی فراہم کریں تو اس وقت انہوں نے کہا کہ صبح کے لیے یہ خطرہ جو ہے منڈراتا رہے گا، جس میں زیادہ دھند کی پیش گوئی کر دی گئی۔ اس بار میں نیشنل سینٹر آف میٹیورولوجی کے موسمی ماہرین نے یہ بتایا کہ متعدد امارات کے کچھ حصوں میں بہت زیادہ دھند کی تشکیل کی توقع ظاہر کی جا رہی ہے، اور اس بارے میں NCM کے ماہر موسمیات ڈاکٹر احمد حبیب نے رات کو نمی پڑنے کی وجہ سے موسم کو دھندلا کر دینے کے بارے میں بھی الرٹ جاری کیا، جو کہ 5 دن تک برقرار رہ سکتا ہے، اور انہوں نے کہا کہ سال کے اس وقت کے آس پاس یہ رجحان عام ہے، اور متعدد امارات میں موسم کی صورتحال اس طرح کے رہنے کی توقع ہے کہ ہم سطح اور بلائی ہوا کے اعلیٰ دباؤ میں توسیع کا سامنا کر سکتے ہیں، اور اس بار میں زیادہ دھند کے باعث متعدد امارات کو اگلے 5 دن تک خطرہ بھی لاحق ہو سکتا ہے۔ انہوں نے اس بارے میں مزید کہا کہ عام طور پر دھند کا موسم جو ہے دسمبر کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور مارچ کے آخر تک جاری رہتا ہے، تاہم ہوا کے بڑے پیمانے اور درجہ حرارت میں بہت کم تبدیلی ہوگی، جبکہ کچھ ساحلی اور داخلی علاقوں پر غلاظت کی صورت اور دھند کی صورتحال بھی غالب آ سکتی ہے، جس کی وجہ سے صبح آبر آلود ہوگا اور رات میں نمی بڑھ سکتی ہے۔ اس بار میں انہوں نے کہا کہ بدھ کی رات بھی 11 بجے کے قریب ابوظہبی اور دبئی کے درمیان دھند کی تشکیل جو ہے وہ شروع ہو گئی تھی، جبکہ صبح سویرے ہی دھند کی لپیٹ میں آنے کے بعد ابوظہبی، دبئی، شارجہ اور عجمان کے امارات کے کچھ علاقوں میں دھند کی نمایاں جو ہے 50 میٹر تک ریکارڈ کی گئی تھی۔ انہوں نے اس بارے میں کہا کہ ملک بھر میں پولیس نے مشورہ جاری کیا ہے، گاڑی چلانے والوں کو گاڑی چلاتے وقت مناسب احتیاطی ترتیب جو ہے وہ بنا لیں تاکہ آپ جو ہے کسی حادثے کا شکار نہ ہوں۔ تو یہ کچھ تازہ ترین نیو اپڈیٹ تھی جو کہ موسم کے حوالے سے اس بارے میں نیو طور پر جاری کر دی گئی تھی۔ اس کے بعد آپ کو ایک اہم ترین خبر سے آگاہی فراہم کریں کہ اس وقت متحدہ عرب امارات کی کابینہ میں بڑے پیمانے پر چینجنگ بھی کر دی گئی، جن کے بارے میں آپ کو مکمل تفصیلات سے اگر آگاہی فراہم کریں تو اس بارے میں اماراتی نائب صدر شیخ محمد بن راشد المکتوم نے وزارت خارجہ میں رد و بدل کی، جو کہ 2 نئے عہدیدار شامل کر لیے گئے۔ اس بار میں مقامی میڈیا کے مطابق اماراتی نائب صدر نے دفتر خارجہ میں اپنے برادر شیخ محمد بن زید کے ساتھ کابینہ میں رد و بدل کا اعلان کیا، اور اب شیخ شعوق بن نیان بن مبارک آل نیان کو وزیر مملکت برائے امور خارجہ بھی منتخب کر لیا گیا۔ یاد رہے کہ شیخ شخبوت اس سے قبل سعودی عرب میں امارات کے سابق سفیر بھی رہ چکے ہیں، اور اس کے علاوہ شاہین المرار کو بھی اس مذکورہ عہدے پر تعینات کیا گیا ہے۔ اس بار میں شاہین المرار سے قبل سابق نائب وزیر خلیفہ رہ چکے ہیں، اور ڈاکٹر انور کرشاش کو وزیر مملکت برائے امور خارجہ کے عہدے سے ہٹا دیا گیا،
اب وہ صدر کے سفارتی مشیر کے طور پر خدمات سر انجام دیں گے، جبکہ ذکی نسیہ کو بطور صدر کا ثقافتی مشیر بھی بنا دیا گیا ہے۔ اس بار انہوں نے کہا کہ شیخ محمد بن راشد نے امارتی صدر کی جانب سے اعلان کیا کہ مملکت نے ڈاکٹر انور کرشاش کو وزیر خارجہ پالیسی میں اہم کردار ادا کرنے پر تمغے سے بھی نوازا۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر ذکی اور انور نسیبہ کو اہم سفارتی خدمات کے اعتراف میں تمغے سے نوازا گیا۔ تو یہ کچھ تازہ ترین نیو اپڈیٹ تھیں جو کہ انہوں نے اس حوالے سے جاری کر دی تھی۔ اس کے بعد آپ کو ایک اہم ترین خبر سے آگاہی فراہم کریں کہ اس وقت متحدہ عرب امارات ابوظہبی نے طویل المیعاد ویزا شہریت کے آپشنوں کو تلاش کرنے کے لیے مہمانوں کو مزید دعوت بھی دے دی ہے۔ اس بار میں آپ کو تفصیلات سے آگاہی فراہم کریں تو ابوظہبی نے ایک پروگرام شروع کیا جس میں تمام باصلاحیت پیشہ ور افراد، اسٹوڈنٹ، سرمایہ کار کو متحدہ عرب امارات کے دارالحکومت میں اپنی فیملی کے ساتھ ہی آباد ہونے کی دعوت دے دی گئی ہے۔ اس بارے میں ابوظہبی کو ترویج کے نام سے بھی پکارا جا رہا ہے اور اس اقدام سے ثقافت، صحت کی دیکھ بھال، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ اور ریئل اسٹیٹ جیسے اہم شعبوں کی ترقی کرنا بھی شامل ہوگا۔ اور یہ طویل المیعاد ویزا پیش کرتا ہے جو کہ ابوظہبی کی پائیدار ترقی میں شراکت کے ساتھ محفوظ استقبال اور معاون ماحول میں باصلاحیت تارکین وطن کے لیے متحدہ عرب امارات کی شہریت کا ترجمہ ہوگا۔ تو یہ کچھ تازہ ترین نیو اپڈیٹ تھیں جو کہ انہوں نے اس حوالے سے جاری کر دی تھی نئی ویزا پالیسی کے حوالے سے کہ اگر آپ آنا چاہتے ہیں، تجربہ کار ہیں، صلاحیت رکھتے ہیں تو ہم آپ کو یہ سہولیات دینے کے لیے بالکل ریڈی ہیں۔ اس کے بعد آپ کو ایک اہم ترین خبر سے آگاہی فراہم کریں کہ اس وقت 1500 سے زیادہ افراد پر جرمانے عائد کر دیے گئے اور ان میں سے یہ جمع کیے تھے جنہوں نے اکٹھ بنایا تھا، ہر ایک پر 5,000 درہم کا جرمانہ بھی لگا دیا گیا۔ اس بارے میں خبر سے آپ کو تفصیلات سے آگاہی فراہم کریں تو جمعرات کو ایک بیان کے مطابق ابوظہبی پولیس نے 1688 اجتماعی خلاف ورزیوں کو ایمرجنسی بحران اور آفات سے متعلق استغاثہ کی طرح بھیج دیا ہے۔ ان میں تقریبات کی میزبانی کرنے والے لوگوں کے لیے 47 خلاف ورزیاں اور اجتماعات میں شرکت کرنے والوں کے لیے 1641 خلاف ورزیاں شامل تھیں۔ اس بار میں مجلس میں شرکت کرنے والے ہر شخص کے لیے تقریباً 5,000 درہم کا جرمانہ، جبکہ کسی پروگرام یا کسی محفل کو مدعو کرنے یا اس کے اہتمام کرنے کے لیے تقریباً 10,000 درہم کا جرمانہ بھی عائد کر دیا گیا۔ اس بار میں نیشنل کرائسس اینڈ ایمرجنسی مینجمنٹ اتھارٹی NCEMA نے بدھ کے روز یہ بھی کہا تھا کہ اس نے 2021 کے آغاز سے ہی متحدہ عرب امارات میں تقریباً 30,000 سے زیادہ کووڈ-19 خلاف ورزیاں ریکارڈ کیں۔ تو یہ کچھ تازہ ترین نیو اپڈیٹ تھی جو کہ کووڈ-19 کی خلاف ورزیوں کے پیش نظر جرمانوں کے حوالے سے جاری کر دی گئی تھیں۔ اسی طرح کی نیوز اگر آپ سب سے پہلے دیکھنا چاہتے ہیں تو